بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لیکچر کے حوالے سے میں محمد ضیاء الرسول آپ سب بچوں سے مخاطب ہوں۔ بیٹا آج ہم جو ہے وہ غزل کی طرف آئیں گے۔ تو آپ کے نصاب میں جو پہلا شاعر ہے اس کا نام ہے میر تقی میر۔ آج اس کو ہم شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہم میر تقی میر کا مختصراً تعارف دیکھیں گے۔ نام محمد تقی، تخلص میر، لیکن آپ میر تقی میر کے نام سے مشہور ہوئے۔ القابات دیکھے جائیں تو خدائے سخن آپ کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مولوی عبدالحق نے آپ کو سرتاج شعرائے اردو کہا ہے۔ شہنشاہ غزل کے لقب سے بھی آپ کو جانا جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش 1722 مقام اکبر آباد آگرہ میں ہوئی اور وفات 1810 لکھنؤ میں۔ میر تقی میر کے والد کا نام میر علی متقی تھا۔ آپ آگرے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سید ایمان اللہ سے حاصل کی جو میر کے والد کے مرید اور منہ بولے بھائی تھے۔ بچپن ہی میں والد اور ایمان اللہ کی وفات کے بعد میر کو تلاش معاش کے لیے، روزی روٹی کی تلاش کے لیے آگرہ چھوڑ کر دلی آنا پڑا۔ یہاں ایک نواب کے ہاں آپ ملازم ہوئے۔ وہ نواب نادر شاہ کے حملے میں مارا گیا تو میر آگرہ لوٹ گئے، لیکن انہیں دوبارہ دلی جانا پڑا۔ دلی میں خراب امن و امان کی وجہ سے انہوں نے مجبور ہو کر لکھنؤ کا رخ کیا۔ وہاں نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے اور باقی عمر اسی شہر میں بسر کی۔ اچھا، میر تقی میر کی جو تصانیف ہیں ان میں ایک تو ان کی خود نوشت جو اپنے بارے میں لکھی ذکر میر، ایک تذکرہ بڑا مشہور ہے نکات الشعراء کے نام سے، ایک فارسی اور 6 اردو دواوین ہیں۔ میر تقی میر کو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ انہوں نے مختلف اصناف شعر میں طبع آزمائی کی ہے، مگر ان کی پہچان جو ہے وہ غزل گوئی بنی ہے۔ وہ بلا شبہ غزل کے بادشاہ ہیں۔ شاعری میں خلوص، درد و غم، ترنم اور سادگی کی بدولت ان کی غزلیں دل پہ اثر کرتی ہیں، اور ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف نہ صرف ان کے ہم عصر شعراء نے کیا ہے بلکہ متاخرین نے بھی انہیں سراہا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے آپ کو سرتاج شعرائے اردو قرار دیا ہے۔ اب میر تقی میر کا اسلوب دیکھیں تو میر عوام کا شاعر ہے۔ میر کا انداز اس لیے مقبول ہے کہ اس میں صداقت اور خلوص اور تمام باتیں بے تکلفی کے انداز میں کہی گئی۔ میر کو خطاب اور گفتگو کا انداز بڑا پسند ہے۔ میر کا تصور زندگی مایوس کن نہیں، اس میں امید پائی جاتی ہے۔ ہاں، اس میں غم و الم کا ذکر بہت زیادہ ہے۔ میر کا تصور غم تخیلی اور فکری ہے۔ میر کی شاعری کے فکری عناصر میں صوفیانہ رنگ بھی خاص قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ تشبیہات، اگر ہم فنی خوبیوں کی طرف دیکھیں، تشبیہات، استعارات، غنائیت، موسیقیت، نغمگی، ترنم، یہ آپ کا خاص اسلوب ہے جو آپ کی شاعری میں غزل میں نظر آتا ہے۔ اب میر تقی میر کے متعلق محققین کی کیا آراء ہے؟ تو رشید احمد صدیقی کہتے ہیں کہ میر تقی میر جو ہیں وہ غزل شاعری کی آبرو ہے۔ غزل شاعری کی آبرو ہے اور میر غزل کے بادشاہ ہیں۔ اسی طرح رام بابو سکسینہ کہتے ہیں میر ازل ہی سے درد مند دل لے کر آئے تھے، ان کو دنیا میں سوائے رنج و الم کے کچھ اور دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن ان کے غم دراصل زمانے اور لوگوں کے غم تھے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں میر صاحب زبان اردو کے سب سے بڑے شاعر اور مسلم الثبوت استاد مانے گئے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ غزل گوئی میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو یہ بیٹا آج کا تھا لیکچر۔ ہم نے میر تقی میر کا تعارف مختصر جو ہے وہ کیا، کہاں پیدا ہوئے، کہاں وفات ہے، شاعری کیسے شروع کی، کیونکہ بچپن سے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، رشتہ داروں نے آپ کے ساتھ وفا نہ کی،
تلاش معاش کی وجہ سے، کچھ جو تھے غم آپ کے ذاتی تھے، کچھ دنیا والوں کے غم تھے، تو اس وجہ سے آپ کی شاعری میں یہ غم و علم کا جو عنصر ہے وہ زیادہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ پھر ہم نے ان کا اسلوب پڑھا اور میر تقی میر کے متعلق جو محققین نے آراء دی ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے۔ تو بیٹا امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ کل سے ہم جو ہے وہ غزل شروع کریں گے، تو کل تک کے لیے بیٹا اللہ حافظ۔